میں ایک بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی جو کوئی بھی مجھے کسی فنکشن میں دیکھتا تو رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ جاتا اور پہلی ہی نظر میں پسند کر لیتے، مگر کچھ دن کے بعد انکار کر دیتے کہ توبہ توبہ، یہ لڑکی تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور جو مجھ سے بے تحاشا محبت کا دعوے دار تھا اس نے بھی مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرے دادا زمیندار تھے۔ انہوں نے میرے والد کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی اور وہ مقابلے کے امتحان میں پوزیشن لے کر ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے ہم بہنوں اور بھائی کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میرا نام سارہ ہے اور میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی اور بہت ہی حسین تھی۔ لمبا قد، تیکھے نکوش اور سرخ و سفید رنگت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور رحم دل بھی تھی۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہتا، مگر خاندان کا کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہر ایک مجھ سے رشتے کے لیے انکار کر دیتا، حالانکہ جس انسان سے میں بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی میرے بغیر مر جانے کی قسمیں کھاتا تھا، اس نے بھی مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے باہر رشتے دیکھنے شروع کیے۔ ہر کوئی پہلی ہی نظر میں مجھے دیکھنے کے بعد میری خوبصورتی کی وجہ سے فوراً پسند کر لیتے، مگر پھر کچھ ہی دنوں بعد انکار ہو جاتا۔ وہ لوگ کہتے کہ توبہ توبہ، ایسی واہیات اور بد کردار لڑکی کو بہو بنانا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور میری شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ اب میں آپ کو اصل حقیقت بتانا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور آخر کیا وجہ ہے کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں۔ ان دنوں میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ میرے بھائی کی شادی تھی، اکلوتا بھائی تھا اور ہم بہنوں نے خوب تیاریاں کی تھی۔ والد صاحب نے بھی سبھی رشتہ داروں کو شادی پر مدعو کیا۔ میرے والد کے ایک دور کے کزن بھی اس شادی پر مدعو تھے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا جو کوئی 27 برس کا تھا نہایت ہی خوبصورت تھا اور اس کا نام شاہ میر تھا۔ پوری شادی میں اس کی نظریں مجھ پر ہی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والے والد صاحب سے میرا ہاتھ مانگنے آئے، مگر والد صاحب نے انکار کر دیا۔ شاہ میر کے اصرار پر دوبارہ اس کے والدین آئے، مگر ابو نے پھر بھی معذرت کر لی، کیونکہ ابو نے شاہ میر کے بارے میں کچھ غلط باتیں سن رکھی تھی۔ مگر برادری کے کچھ لوگ ابو سے اس کی درخواست کرنے آئے کہ یہ رشتہ منظور کر لیں۔ والد نے امی سے کہا کہ سارہ سے پوچھ لو، اگر وہ ہاں کہہ دے تو ہم غور کر لیں گے، لیکن میں نے بھی انکار کر دیا۔ میرے کانوں میں بھی اس کی اوباش مزاجی کے قصے پہنچ چکے تھے۔ میرے لیے اس میں کوئی کشش نہ تھی، اور ایک روز جب میں اپنے روم میں تھی تو اس نے مجھے فون کیا اور شادی کی درخواست کی۔ براہ راست کہنے لگا تو میں نے جواب دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اصرار کرتا رہا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ عمر بھر کا یہ سفر منظور نہیں ہے، اب اور زیادہ مجبور مت کرنا۔ مر جاؤں گی مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے یونیورسٹی میں اپنے ایک سینئر سے محبت تھی جو ان دنوں پڑھائی کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ ایک روز جب ابو اور بھائی گھر پر نہ تھے اور چھوٹی بہنیں اکیڈمی گئی ہوئی تھی تو دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہ میر کھڑا تھا۔ امی ملازمہ سے اوپر کے پورشن کی صفائی کروا رہی تھی۔ وہ فوراً دروازے سے اندر آ گیا اور میں اسے دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلتی ہوئی آ گئی۔ مجھے تھا کہ شاید وہ امی کے پاس چلا جائے، میں نے اس سے کوئی بات ہی نہ کروں تو اچھا ہے، مگر وہ سیدھا میرے پیچھے میرے کمرے میں آ گیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ ہی شادی کے لیے منتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں امی کو آواز دے دوں گی، آپ جائیے یہاں سے۔ وہ التجائیہ انداز میں کہنے لگا کہ دیکھیں پلیز، میں چلا جاؤں گا، بس 2 پل کو میری بات سن لیں۔ آپ نے میرا نمبر بھی بلاک کر رکھا ہے، میں مجبور ہو کر آپ کے پاس ہی بات کرنے کو آ گیا ہوں۔ میں پتھر کی طرح ساکت اس کی باتیں سنتی رہی۔ میرے لیے اس کی کوئی بات قابل غور نہ تھی۔ وہ اصرار کرتا رہا کہ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، جیسا میں چاہوں گی وہ ویسا ہی کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو میری مرضی کے مطابق ڈھال لے گا۔ وہ میری زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ پلیز جاؤ یہاں سے، امی دیکھ لیں گی، ابھی کے ابھی جاؤ۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے دھمکی دی کہ جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے مقصد کے حصول سے نہیں ہٹا سکتی۔ میں تمہیں ہر حال میں، ہر صورت میں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ امی اوپر تھی تو امی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد میرے ذہن میں اس کے دھمکی آمیز الفاظ گردش کرنے لگے۔ جو جو وقت گزر رہا تھا میری گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ شاید شامیر کی دھمکی کا نفسیاتی اثر تھا کہ میں اس کے دھمکی آمیز الفاظ ابو کو بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سنی اور پھر شامیر کے والد کو فون کیا۔ جانے ان سے ابو نے کیا بات کی کہ شامیر کے فون آنے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے فون مجھے بے حد ڈسٹرب کر رہے تھے اور پڑھائی بھی اچھے سے نہ ہو پاتی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو بلا سر سے ٹلی۔ انہی دنوں جبکہ میرے امتحانات سر پر تھے، چچا کے بیٹے کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ سب شادی پر جا رہے تھے اور میں تذبذب میں تھی کہ اب میں کیا کروں، امتحان کی تیاری کروں یا شادی اٹینڈ کروں۔ ایک طرف شادی میں جانے کو بھی دل کر رہا تھا اور دوسری طرف پیپرز کی بھی ٹینشن تھی۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ گھر پر رہ کر امتحان کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ سبھی گھر والے چچا کے ہاتھ چلے گئے اور میں اکیلی گھر رہ گئی۔ گھر میں اکیلے بھی مجھے اب شدید گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایک دن بعد ہی چچا مجھے لینے آ گئے کہ تم بھی شادی میں آؤ، اکیلی گھر میں کیا کرو گی، امتحان کی تیاری تم واپس آ کر لینا۔ تب میں نے آخر اسی میں جانی کہ چلی جاؤں، کیونکہ گھر میں تنہا رہنا بھی مجھے دشوار لگ رہا تھا۔ چچا زاد بھائی کی شادی کے تیسرے روز میں والد سے کہا کہ مجھے واپس گھر لے چلیں، میری پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے، جبکہ باقی گھر والے ابھی رکنا چاہتے تھے۔ گھر سے میرے بہن بھائی، امی ابو اور لوگ ایک ہی گاڑی میں آئے تھے اور میں چچا کی گاڑی میں۔ اب چونکہ یہاں ہماری ایک ہی گاڑی تھی تو ابو نے گاڑی امی اور بہنوں کو واپس لانے کے لیے بھائی کے پاس ہی چھوڑ دی اور مجھے کہا کہ بیٹا میں تمہیں بس سے چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ ہم گاڑی کی وجہ سے رکے تو تمہارا پڑھائی کا زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ بھائی مجھے اور ابو کو لے کر بس اڈے پر چھوڑ آئے۔ ہم گاڑی سے نکل کر بس میں بیٹھنے جا رہے تھے، ابھی ابو اور بھائی آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ ایک جیپ اور گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے اسلحہ برادر لوگ اترے اور انہوں نے مجھے زبردستی گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں پر بھی اسلحہ تان لیا۔ یہ سب کچھ آنن فانن کچھ اس طرح سے ہوا جیسے کہ کسی فلم کا سین ہو۔ ابو پر کیا گزری، وہ بے بسی کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں بھائی کو میں نے گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، لیکن ان کے پاس اسلحہ نہ تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ میں زیادہ دیر حواس بحال نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کب تک اور کن راستوں پر گاڑی چلتی رہی، بعد آخر ایک جھٹکے سے رکی تو میرے حواس بحال ہوئے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہ پائی تھی کہ کس نے اور کس وجہ سے یہ دشمنی کی ہے۔ اور پھر دروازہ کھلا، اچانک شاہمیر سامنے آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں اس شائع انداز میں چیخنے لگی اور التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے ابو اور بھائی بہت پریشان ہوں گے۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ آخر اس میں میرے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اب رونا بند کر دو اور بے خوف ہو جاؤ، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر اس کمرے کی دہلیز بھی پار نہیں کروں گا، مگر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مجھے تو پہلے ہی وہ پسند نہ تھا اور اب تو اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ باپ اور بے بس بھائی کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں پہلے تو صرف ناپسند کرتی تھی، مگر اب شدید نفرت کرتی ہوں۔ شاہمیر، میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی عزت نفس کی خاطر میرے باپ اور بھائی کی عزت کا بھی نہ سوچا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر میرے لیے یہ مقام دوزخ جیسا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتنے شب و روز وہاں گزر گئے، لیکن میں ہر وقت اللہ سے فریاد کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ مجھے زندان سے نکال دے۔ شامیر روزانہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا ہو کر مجھ سے نکاح کا تقاضا کرتا اور مجھے منانے کی کوشش کرتا، مگر کمرے کے اندر قدم نہ رکھتا تھا اور میں ہر بار انکار ہی کرتی اور اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی۔ جب وہ چلا جاتا تو میں شکر کرتی کہ محفوظ ہوں، تاہم گھر والوں کی پریشانی کا خیال مجھے پریشان کر دیتا تھا۔ ایک روز وہاں کی بوڑھی ملازمہ جو اس کمرے کی صفائی کرتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے سنا ہے تمہارے والد کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ یہ سن کر میں بے بسی سے رونے لگی۔ تمام دن مصلے پر بیٹھ کر اپنے باپ کی زندگی کی دعا کرتی رہی۔ شام کو شاہمیر آیا تو کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ ایک خام خواہ ضد نے اسے بھی یہاں لا پھنسایا تھا۔ کہنے لگا کہ جس کے پاس ہم رہ رہے ہیں وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، تم ضد چھوڑو اور ہم کورٹ جا کر نکاح کر لیتے ہیں۔
इस तरह हम सुकून से घर जा सकेंगे। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। मुझसे बड़ी गलती हुई। तुम्हें इस तरह उठाकर नहीं लाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। उस दोस्त ने मुझे उकसाया था कि इसे जबरदस्ती ले आओ और यहाँ मेरे घर पर रख लेना, और मैं उसके उकसाए में आ गया। अब मुझे उसके तेवर सही नहीं लगते। मुझे शाहमीर को देखते ही दिल कर रहा था कि उसकी जान ले लूं, जिसकी वजह से मेरे घर वाले पता नहीं कितने परेशान थे, और बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। मैंने गुस्से से शामीर को कहा कि ये तुम्हारा दोस्त है तो तुम जैसा ही तो होगा। वो कहने लगा कि मुझे बहुत निदामत है अपने किए पर, मैं बस अपनी जिद पर था, लेकिन मुझे ये अंदाजा ही ना था कि पीछे तुम्हारे घर वालों पर क्या बीतेगी। अब प्लीज मसले की नज़ाकत को समझो। तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुमसे निकाह किए बगैर वापस ले गया तो मेरी जान को भी खतरा है। कोर्ट में निकाह करके और मजिस्ट्रेट के सामने मेरे हक में बयान देकर तुम मेरी जान बचा सकती हो, और यूँ मेरी भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे वालिद से हमदर्दी है तो ऐसी गलत हरकत की ही क्यों। मैंने उसकी बात मानने से फिर भी इनकार कर दिया। अब्बू के पास भी वसाइल की कमी ना थी। वो मुझे बाजियाब करा लेते, लेकिन पता नहीं कि जालिम मुझे कहाँ ले आया था कि वो मुझ तक नहीं पहुँच सके थे। दिन रात उनका इंतजार रहता था। उस रात वो औरत जो मेरे साथ कमरे में होती थी, उसने मुझे समझाया कि बेटा, तुम शाहमीर की बात मान लो। वो बुरा नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो अच्छा इंसान है, बस ज़रा ज़िद्दी है। वो तुमसे मोहब्बत करता है और हर सूरत शादी करना चाहता है। निकाह कर लोगी तो कम अज़ कम इस कैद से तो रिहाई पा लोगी, वरना तुम्हारी फिक्र की वजह से तुम्हारे बाप की जान ही ना चली जाए। वो बहुत बीमार है। उस रात ख्वाब में भी मुझे अब्बू नजर आए। मैंने भी फैसला किया कि शाहमीर की बात मान लेती हूँ। इस कैद से निकलने का यही हल है। कम अज कम अपने प्यारे अब्बू को मैं जिंदा तो देख सकूंगी। शाहमीर कमरे की दहलीज पर आया तो मैंने सख्त बेजारी के साथ उसको अपने फैसले से आगाह कर दिया, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने अपने कुछ दोस्त बुलवाए और निकाह हो गया। फिर वो मुझे लेकर इस अजनबी इलाके से निकल आया और शाम को हम शहर आ गए। उसने कहा कि हम इधर एक घर में रुकेंगे और सुबह मैं वकील से बात करता हूँ ताकि कोर्ट में निकाह करके निकाह का सबूत हासिल कर लें। और इस तरह उसने मुझे इस रात एक दोस्त के घर में रखा, जहाँ उसके बीवी बच्चे भी मौजूद थे, और खुद चला गया। उसने कहा अभी मुझे तुम्हारी और अपनी हिफाजत मतलूब है। शाहमीर का ये दोस्त मेरे भाई से मिलता था। बेइख्तियार मैंने उसे भाईजान पुकारा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो, तुम घबराओ नहीं, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने वालिद से बात करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात करवा दें। मैं उनको तसल्ली देना चाहती हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। वो बीमार है और मुझे भरोसा नहीं कि शाहमीर मुझे उनसे मिलाएगा या नहीं। उसने कहा कि बहन तुम फिक्र ना करो, शाहमीर बुरा इंसान नहीं है, वो तुमको ज़रूर तुम्हारे बाप से मिलवाएगा। दोस्त ने तुम्हें मेरे पास छोड़ा है तो मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान भी ना पहुँचेगा। उसकी बीवी ने भी मुझे तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो, और जब वो बाहर चला गया तो दोस्त की बीवी ने मुझसे नंबर पूछकर फ़ोन मिला दिया। मेरी अम्मी से बात हो गई और मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। शाहमीर कोर्ट में निकाह के लिए इंतजामात करने गया हुआ था। वो सारी रात मैंने जाग कर गुजारी। सुबह शाहमीर आ गया और अपने साथ कोर्ट चलने को कहा। जब हम कोर्ट पहुंचे तो वहाँ मेरे भाई पहले ही मौजूद थे, क्योंकि वालिद साहब तो घर में बीमार पड़े थे। शामिर उन्हें देखकर हैरान और परेशान हो गया। बेशक हमारा निकाह मौलवी साहब ने पढ़वा दिया था, मगर कानूनी तौर पर रजिस्टर नहीं हुआ था। तभी कोई सबूत नहीं था कि हमारा निकाह हुआ है या नहीं। भाई गुस्से से शामिर पर बरस पड़े और उसे मारने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने झगड़ा खत्म करवाने के लिए, जब हम मजिस्ट्रेट के रूबरू हुए और मुझसे पूछा गया कि क्या तुम्हारा निकाह शामिर से हुआ है और तुम्हारी मर्जी से हुआ है, तो मैंने बयान भाई के हक में दे दिया। आफ्ताब वहीं धर लिया गया। उसने बिरादरी के बड़ों को फ़ोन करवाया और वो वहाँ आ गए। मामले को मसलहत से हल करने की कोशिश की गई। शाहमीर के वालिद ने मेरे भाई की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। हमारे और शामिर के रिश्तेदार तो एक ही थे। बिरादरी ने भी भाई को काफ़ी मनाया, मगर वो मान कर ही नहीं दे रहे थे। बाला आखिर काफ़ी कोशिशों से भाई ने सुलह तो कर ली और शामिर को रिहाई दिलवाकर भाई मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं खुश थी कि जैसे गई थी उसी तरह महफूज वापस आ गई थी। अगले ही लम्हे ये खुशी मेरी खाक में मिल गई जब मुझे पता चला
کہ ابو فوت ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مجھے نڈھال کر دیا اور میں بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اس حالت میں بھی رشتہ داروں کی باتیں میرے کانوں تک پہنچنے لگی کہ یہ لڑکی اپنے والد اور بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس صدمے کو باپ برداشت نہ کر پایا، اب نہ جانے کس حال میں واپس آ گئی ہے۔ جیتے جی تو باپ کو مار دیا، اب مرنے کے بعد مری جا رہی ہے۔ میں کسی کو یقین نہ دلا سکی کہ میں باعصمت واپس آئی ہوں اور میرے دشمن نے مجھ سے وہ دشمنی نہ کی جو اکثر کر جاتے ہیں۔ میرا کوئی قصور نہ تھا، میں تو بے قصور تھی، مگر اس معاشرے کے لوگ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ پتھر کے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں کئی روز گھر سے غائب رہی تھی اور یہ بات میری زندگی کے دامن پر ایسا دھبا ثابت ہوئی جسے میری صفائیاں اور آنسو نہ دھو سکے۔ میرے بھائی بھی میرے غم میں بہت بدل گئے تھے۔ جب میری شادی کے بارے میں سوچا تو جانے لگے، میں نے ریحان کو کال کی کہ میرے گھر رشتہ بھیجو، مگر اس نے بھی صاف انکار کر دیا کہ سارا، تمہارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، چاہے تم بے گناہ ہو، لیکن میرے گھر والے نہیں مانیں گے تم سے میری شادی کے لیے، اور میں گھر والوں کی مرضی کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے دل کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ رفتہ رفتہ چھوٹی بہنوں کے رشتے آنے لگے اور ان کی شادیاں ہو گئی، مگر میرا رشتہ کہیں نہ ہو سکا۔ خاندان اور باہر ہر جگہ ہی انکار ہو جاتا۔ میں گھر سے باہر کئی دن تک گزار آئی تھی اور مجھے نہ کردہ گناہ کی ایک ایسی سزا ملی کہ میں آج تک تنہا ہوں، جبکہ بھائی بہن سب اپنے اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہیں۔ پہلے ایک ماں تھی جو میرے غم کو سمجھتی تھی اور میری دل جوئی بھی کرتی تھی، پھر وہ بھی نہ رہی۔ بعد میں کچھ رشتہ داروں نے کوشش بھی کی کہ شاہ میر سے ہی باقاعدہ میری شادی ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اجارنے والے نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔